14 رمضان المبارک ہے، اور جب ہم نے یہ ٹرانسمیشن شروع کی تھی تو مجھے یاد ہے جس وقت ہم نے یہ شروع کیا تھا تو میں ہمیشہ آپ سے ایک جملہ کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ رمضان کیسے گزرتا ہے، کتنی جلدی گزرتا ہے، لیکن آج دیکھتے دیکھتے ہم 14 رمضان مبارک پہ کھڑے ہیں، اور آہستہ 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 ایک دن وہ بھی آئے گا جب ہم رمضان کو الوداع کہیں گے۔ اچھا، رمضان ہمیں کیوں اچھا لگتا ہے یا مجھے کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس لیے نہیں، ظاہر ہے عبادات تو رمضان میں ہوتی ہیں اور ہم سب اس کے فضائل بھی لیتے ہیں، لیکن ہم جو باتیں کرتے ہیں، جو محفلیں ہوتی ہیں، جن ٹاپکس پہ ہم بات کرتے ہیں، وہ ٹاپکس بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ظلم کا ہے، جبر کا ہے، استحصال کا ہے، لیکن اب سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جس قدر دائروں میں رہ کے بات کر سکتا ہوں وہاں تک تو کر لوں گا، اس کے بعد اگر میں بات کروں گا تو پھر بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے چند لوگوں کو میری یہ بات بری لگے، لیکن مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ سوچ نہیں رہے یا لوگ دیکھ نہیں رہے۔ ہمارے ملک میں عجیب سا رواج ہے، ہم جب ڈومیسٹک ہیلپ کی بات کرتے ہیں تو اس ڈومیسٹک ہیلپ میں چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچے بھی آتے ہیں۔ ان کا فیوچر کہاں جاتا ہے، ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کوئی ہمارے پاس آ جاتا ہے تو پھر ہم انشور کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ پھر 24/7 ہماری بیک اینڈ کال پہ رہے، اور اس کے بعد اگر اس کا فیوچر خراب ہوتا ہے تو ہونے دیں۔ اچھا، پھر جو مجھے ہمارے ہاں کے جو طبقاتی نظام ہے اس میں ایک چیز اور سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کھانا جو وہ آپ کے لیے بنا رہا ہے، وہی کھانا وہ نہیں کھا سکتا، وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ چلیے، ظاہر ہے یہ پوری دنیا میں شاید ایسے ہی رائج ہوگا، جو کہ میں نے نہیں دیکھا۔ میں ویسٹ میں رہا ہوں اور وہاں پر صورتحال ذرا سی مختلف ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات بھی بہت بری لگتی ہے کہ جی میں یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کیونکہ نہ تو میری آنکھیں بند ہیں، نہ میری عقل بند ہے، اور نہ میرا قلب بند ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں سے مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بات جس کی صحیح ہے، اور ویسٹ میں بہت کچھ غلط بھی ہے، وہ بھی بات کرنی چاہیے، وہ بھی، اور ہمارے یہاں بہت کچھ اچھا بھی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں استحصال کی بات آتی ہے، جہاں ظلم و جبر کی بات آتی ہے، وہاں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم ذرا 2 ہاتھ آگے ہیں۔ لیکن ویسٹ کا جو ظلم اور جبر ہے، اس کی شکل، اس کی حیت جو ہے وہ بڑی مختلف ہے۔ وہ پھر پوری دنیا پہ ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو اس کے عتاب کا نشانہ بنا۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے، میں کہاں سے شروع کروں؟ میں شربنیسیا سے شروع کر سکتا ہوں، میں افغانستان جا سکتا ہوں، میں عراق جا سکتا ہوں، میں ایران جا سکتا ہوں، میں غزہ جا سکتا ہوں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں، جب آنے والی نسلیں اس کو سنائیں گی تو ویسٹ اپنی آنکھیں شرم سے جھکا لے گا، بیکاز یہ سارے بیج جو ہیں یہ ویسٹ نے وہاں پر بوئے ہیں۔ بٹ ٹوڈے ہم جہاں ویسٹ کی بات کریں گے، ظلم استبداد کی بات کریں گے، تشدد کی بات کریں گے، جبر کی بات کریں گے، وہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ کیا واقعی ہم اس قابل ہیں، اس بات کے اہل ہیں کہ ہم یہ بات کر سکیں کہ ہم نے کبھی کسی پہ جبر نہیں کیا، کسی پہ ظلم نہیں کیا؟ شاید ہم یہ بات کہنے کے اہل نہیں ہیں، بیکاز اگر آپ دیکھیے، میں اکثر یہیں کورنگی روڈ سے گزرتا ہوں، یا کہیں اور اگر میں گزرتے ہوئے دیکھوں تو لائنوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو نوکری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو نوکری پیشہ آدمی ہے، اس کے 2 حقائق ہیں۔ اگر اس کو نوکری مل گئی ہے تو گزارا نہیں ہوتا، اور اگر نوکری نہیں ملی ہے تو بھی گزارا نہیں ہوتا۔ ایک اندازہ لگایا گیا تھا کہ ایک عام آدمی کو پاکستان میں گزارا کرنے کے لیے 1.5 لاکھ روپے ماہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ 1.5 لاکھ روپے ماہانہ، یہ ماہانہ تخمینہ ہے، ایک آدمی کو گزارا کرنے، ایک فیملی کو گزارا کرنے کے لیے۔ اور ہمارے ہاں ایک نارمل تنخواہ جو ہے وہ 35,000 روپے سے شروع ہوتی ہے اور 50، 60، 70,000 روپے تک جاتی ہے، جس کے اندر 4 سے 5 نفوس جو ہیں ان کی ذمہ داری آپ پہ آ جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ضمن کے اندر ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو۔ ہمارے ہاں اگین بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، تو اس لیے بات کو یہاں پر میں بند کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، ہم آج نہ بولیں کوئی پرابلم نہیں، کل نہ بولیں کوئی پرابلم نہیں، پرسوں نہ بولیں کوئی پرابلم نہیں، لیکن پھر ہمارے بارے میں جو لوگ بولیں گے اس سے ہمیں پرابلم ہوگی۔ 2 قسم کے لوگ اس دنیا میں ایگزسٹ کریں گے، ایک وہ جن کے بارے میں تاریخ لکھے گی، اور دوسرے وہ جو تاریخ لکھیں گے۔ یاد رکھیے، جن کے بارے میں تاریخ لکھے گی وہ حقائق بڑے تلخ ہوتے ہیں۔